الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین گفتگو چل رہی تھی، اور بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے۔ صرف اللہ کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے، اور اس جوڑے پر انسان کا جوڑا سب سے بہترین اللہ نے بنایا ہے۔ پہلے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور وہی فیصلے زمین پر اترتے ہیں۔ مقدر میں جو رشتہ اللہ نے لکھا ہے وہ پہلے آسمان پر طے ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ رہتا ہے تو فرشتہ اسی وقت اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو سعید لکھنا ہے یا شقی لکھنا ہے، یعنی اچھا لکھنا ہے یا موٹی زبان میں سمجھو کہ برا لکھنا ہے، نیک بخت سعادت مند لکھنا ہے یا شقاوت والا بدبخت لکھنا ہے۔ اس طرح قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے، الطیبات للطیبات والطیبون للطیبین، اچھوں کے لیے اچھے اور بروں کے لیے برے جوڑے ہیں۔ گندا انسان گندی عورت کو پسند کرے گا، گندی عورت گندے مرد کو پسند کرے گی۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا دور یہی چل رہا ہے کہ سب کو خوبصورت چاہیے، میرے کردار کی کتنی بھی گری ہوئی ہو، اخلاق کی کتنی بھی گری ہوئی، بے نمازی ہو، قرآن نہ جانتی ہو، جاہل ہو، لیکن بس چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو درجہ دیا ہے وہ بہت کم مرد کو درجہ دیا ہے، اس لیے قرآن مجید میں دو صورتیں عورتوں کے نام سے ہیں، سورہ نساء اور سورہ مریم۔ مردوں کے نام سے ایک صورت بھی قرآن میں نہیں ہے۔ عورتوں کا احسان اسلام پر ہے۔ یہ ضرور یہ بات ہے کہ وہ ناقصات العقل ہیں، ان میں عقل کم ہوتی ہے اور وہ جذبات میں جلدی ابھر بھی جاتی ہے، اکھڑ بھی جاتی ہے، بہت جلد گرم بھی ہوتی ہے اور بہت جلد نرم بھی ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جذبات میں زیادہ ابھرتی ہے، افراط اور تفریط کا معاملہ ہے، اس کے عقل کا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام نے اس کو شرعی قاضیہ
اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے نہیں دی ہے کہ اس میں بھی اسلام نے اس کا احترام کیا ہے کہ بھئی جب یہ قاضیہ بنے گی یا چیف جسٹس بنے گی تو دونوں معاملات کو سنبھالنا ہے، دونوں معاملات کو سمجھنا ہے اور دونوں طرف کی باتوں کا خیال کرنا ہے، تحقیقات کرنا ہے، تو اس سے عورتوں کے ساتھ فتنہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی عزت کا احترام کیا ہوا ہے کہ عورت کو بڑا عہدہ نہ دیا جائے اور بڑے عہدے پر نہ رکھا جائے، کیونکہ فتنے کے دروازے بند کرنے کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے۔ ورنہ بھلے ناقصات العقل ہے، کم عقل ہے، لیکن اچھے اچھے کی عقل بھی اڑا دیتی ہے۔ جب اڑانے پر آتی ہے تو اچھے اچھوں کا جینا حرام بھی کر دیتی ہے۔ اللہ نے وہ چیز بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ اگر عقل مند عورت ہے اور شوہر اس کا ناراض ہے، وہ شوہر کو منوانا جانتی ہے کہ میرے شوہر کو کیسے منوانا ہے، میرے شوہر سے میری چیزیں کیسے نکلوانی ہے، سونا کیسے لینا ہے، چاندی کیسے لینا ہے، سب کچھ کیسے کرنا ہے، اس کو اچھی طرح یاد ہے۔ یہ چیز کی عقل بھی اللہ نے اس کے اندر دی، اور صبر و تحمل بھی اللہ نے ایسا ہی عطا فرمایا۔ اگر اس کو دین کی تعلیم دی جائے اور اس کو دین کے سانچے میں ڈھایا جائے تو پھر یہ عورت کی جو تربیت ہوتی ہے آگے چل کر، جیسے مثال کے طور پر کسی کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میاں بیوی کا معاملہ ہوا اور وہ رات ذریعہ بن گئی اولاد کے آنے کا۔ حضرت پیرانی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر نہ بیوی نے نماز پڑھی فجر کی، نہ شوہر نے نماز پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت پیرانی پیر فرما رہے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آنے والی اولاد ماں باپ کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بن کر دنیا میں آئے، اس لیے کہ تم نے جو فاؤنڈیشن ڈالا ہے، بنیاد ڈالی ہے، اساس ڈالی ہے، وہاں بے نمازی کے ساتھ فاؤنڈیشن پڑا ہوا ہے۔ آج ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ باپ سر پر ہاتھ رکھ کر سر پٹخ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ماں پریشان ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہوئی۔ اس کو اگر دین کی تعلیم دی جائے تو وہ اپنے شوہر کی بھی تربیت کرتی ہے، شوہر کو کہتی ہے آپ گناہ نہ کرے، آپ شراب نہ پیے، آپ جوا نہ کھیلے، آپ غلط کاموں میں نہ پڑے، اور رو رو کر اللہ کے سامنے مصلی پر آپ کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے۔ لیکن شوہر کبھی اس کی بات کو مانتا نہیں ہے تو وہ پورا گھر تباہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے وہ صلاحیت بھی اس کے اندر عطا فرمائی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہم نے سب نے سنا ہے کہ کتنے اونچے پائے تک پہنچی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ان کا دور ان کا دور دونوں کا ایک تھا، اور کوئی چیز کی ضرورت ہوتی مسئلہ کرنے کی بات کرنے کی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود چلی جاتی۔ ایک دن گئی حضرت حسن بصری کے گھر پر، دوپہر کا وقت تھا، گھر میں پوچھا کہ کہاں ہیں حسن بصری؟ کہا وہ تو ندی کے کنارے گئے اللہ کی عبادت کرنے لیے، گرمی بہت شدت کی پڑ رہی ہے تو ندی کنارے جا کر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ مسئلہ ضروری تھا پوچھنا، تو بیچاری وہاں سے ندی کنارے چلی گئی، عمر دراز تھی۔ تو اس نے عجیب ایک منظر دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ندی کے اوپر جو پانی چل رہا ہے نا، اس پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے جملہ نکلا، اور انہوں نے یہ کہا کہ گرب ہوا روی مکس باشی و بر آب روی خس باشی۔ فارسی میں کہا کہ اگر آپ سمندر کے اوپر چل رہے ہو تو آپ کی حیثیت ایک تنکے کے مانند ہے جو تنکا سمندر پر چلتا ہے، اور اگر آپ ہوا میں نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی حیثیت ایک مکھی کے مانند ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت حسن بصری کی کرامت تھی، انہیں تھوڑی پتہ تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر دیکھ رہا ہے، اور وہ دور یہ تھا بھی نہیں کہ لوگ دکھاوے کے لیے کام کریں۔
اور اپنی اصلاح کر لیتے تھے. جب حضرت رابعہ نے اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت حسن بصری کو یہ کہہ دیا کہ گر آب روی خسے باشی، اگر تو پانی پر نماز پڑھ رہا ہے تو تیری حیثیت تنکے کے مانند ہے، اگر ہوا روی مکسے باشی، ہوا میں اڑ رہا ہے تو مکھی کے مانند ہے. حضرت حسن بصری نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. تو ان کی کرامت تھی. عورتوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی. وہی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ والا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ سوال کرنے کے لیے فرشتے آ گئے. کہا رابعہ بصریہ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ وما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ حضرت رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آسمان سے. کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے. اچھا آسمان سے زمین کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا اتنا فاصلہ ہے. اچھا تو وہ اتنے دور سے زمین تک آ گئے تو اللہ کو بھول گئے تم لوگ؟ ہم کیا اللہ کو بھولیں گے؟ تو کیا میں 6 فٹ کے اندر آ گئی؟ ساری زندگی تو میں اللہ اللہ کرتی رہی، تو 6 فٹ نیچے آ گئی تو میں اللہ کو بھول گئی کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تو یہ سوال کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے ہے نا. فرشتوں کو دیکھ کے کیا، پولیس والوں کو دیکھ کے ہماری اجار ڈیلی ہو جاتی ہے، تو فرشتوں کو دیکھ کر تو کفن یوں ہی خراب ہونا ہے ہمارا. تو سوال کون کرے گا؟ جس کے اندر یہ چیز ہوگی، اس کے اندر وہ طاقت ہوگی، اس کے اندر وہ روحانیت ہوگی، وہی سوال کر سکتا ہے. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، صحابیات کی تربیت ایسی فرمائی تھی نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کو کیا اللہ نے درجہ عطا فرمایا تھا اور کیا ان کا ایمان تھا. وہ ایمان ان کا اس لیے مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام میں ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، بدن کے 11 ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تو بہن مبارکبادی دینے کے لیے جا رہی تھی کہ اللہ اب تو ہماری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، کلیجہ نکال کر چبایا گیا، دانت نکالے گئے، زبان نکالی گئی، اب تو ہماری قربانی قبول فرما. بہن جا رہی تھی مبارکبادی دینے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلا کر. اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ حضرت صفیہ آ رہی ہے، اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی. اللہ کے رسول نے صحابی کو بھیجا، جاؤ صفیہ کو منع کر دو، لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے، عورت ذات ہے، برداشت نہیں کر پائے گی دیکھ کر. میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں دیکھا تھا، جب اللہ کے رسول نے خود دیکھا لاش کو تو اللہ کے رسول چکر کھا گئے، غشی آ گئی اللہ کے رسول کے اوپر کہ امیر حمزہ کا یہ حال کر دیا ہے کہ بدن کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. اس لیے آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا، فرمایا سارے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہوگا. حضرت صفیہ جو دوڑ کر آ رہی تھی نا، تو وہ صحابی گئے اور کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے منع فرمایا. حضرت صفیہ جو قدم آگے بڑھا تھا اس کو پیچھے لے لیا اور وہیں کھڑی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. کہا کیوں؟ کہ لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے، آپ عورت ذات ہے، برداشت نہیں کر پاؤ گے. لیکن وہ صحابی دیکھ رہے تھے کہ حضرت صفیہ جو تیز قدم سے آ رہی ہے نا پیچھے ہٹ گئی ہے. تو پوچھا کہ صفیہ ذرا ایک بات تو بتاؤ. کہا کیا؟ کہ جو قدم آپ نے آگے ڈالا تھا اس کو پیچھے کیوں لے لیا؟ کہا میں جا رہی تھی میرے بھائی کو جنت کی مبارکبادی دینے کے لیے کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. کون عورت برداشت کرے گی؟ لیکن میں چل رہی تھی اور چلتے چلتے میرے کانوں میں آواز تمہارے ذریعے سے پڑی کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو منع کا لفظ جب پڑا اس کے بعد یہ میرا قدم آگے پڑا تھا. مجھے پتا تھا کہ اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد اگر یہ قدم آگے جاتا تو یہ قدم سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اس لیے میں نے اپنے پیچھے لے لیا قدم کو. یہ ان کے اندر تابعداری تھی. حالات کچھ بھی بن جائے لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے اپنے پاس. تابعداری یہ کبھی بھی اسلام کے قانون کے خلاف زندگی میں انہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی ان سے ایسا کام نہیں ہوا کہ جو اسلام کے، ہاں
صحابہ کرام سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی بلکہ غلطیاں کرائی گئی ہیں۔ اس لیے کرائی گئی کہ اگر غلطیاں نہ کرائی جاتی تو ہم تک وہ مسائل سامنے نہیں آتے۔ نبی سے وہ غلطی نہیں کرائی جا سکتی ہے کہ نبی سے اگر غلطی کرائی جائے گی تو نبی کے اوپر کا اعتماد لوگوں کا ہٹ جائے گا۔ اس لیے صحابہ سے غلطیاں کرائی گئی اور ان کے غلطیوں کی وجہ سے ہمیں دین کے مسائل سمجھ میں آ گئے۔ تو عورتوں کا احسان اسلام پر بہت، عورت کو اگر ہم دین کی تعلیم، اس لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت عطا فرمائے نا کہ اللہ کے رسول اچانک فرما رہے تھے، حضرت عائشہ سن رہی تھی، بھائی اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو، بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا 3 بیٹیاں ہو اور اس کو دین کی تعلیم دی، اس کو پردے کا اہتمام کرایا، اس کو اچھے گھرانے میں نکاح کرا دیا، دیندار گھرانے میں، تو وہ تینوں بیٹیاں ماں باپ کی جنت کا ذریعہ بنیں گی۔ حضرت عائشہ خاموش نہیں رہی، پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 بیٹی ہو تو؟ کہا اس کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ اگر حضرت عائشہ نہ پوچھتی تو ہمارے لیے تو مسئلہ ادھورا رہتا نا۔ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ہاں اسے بھی تربیت دے، دین کی تعلیم دے، اس کو پردے کا اہتمام کرائے اور دیندار گھرانے میں نکاح کرائے، اس کے لیے وہی بشارت۔ اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی ہو تو فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ آگے یہاں بھی خاموش نہیں ہے حضرت عائشہ، آگے فرمایا اللہ کے رسول اگر کسی عورت کو حمل رہ گیا اور مسکریٹ ہو گیا، یعنی حمل گر گیا، ساقط ہو گیا، تو عورت نے جنم دینے میں تو تکلیف اٹھائی ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس بچے کے اندر روح آ گئی ہے اور وہ حمل گر گیا ہے، اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ بیٹی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی عورت کا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ حضرت عائشہ خاموش نہیں رہی، ایک کے بعد مسئلہ پوچھتی گئی۔ مسئلہ پوچھا تو ہم تک مسئلہ پہنچا، ہمیں پتہ چلا، اگر نہ پوچھتی تو ہمیں تھوڑی پتہ چلتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے ہوئے، ان کی اہلیہ بڑی نیک، بڑی خاتون، سارے صحابہ اور سارے صحابیات نیک تھے، اکلوتا ایک بچہ تھا اور سفر میں جا رہے تو بچہ بیمار تھا۔ جب واپس آئے تو آنے سے کچھ دیر پہلے بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ عورت ذات ہے، اکیلی ہے گھر میں، بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ تیار رکھا۔ اتنے میں شوہر کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، فوراً بچے کی لاش اٹھا کر کونے میں چھپا دی۔ حضرت جابر آئے، بالکل خوشی سے ملاقات، ہنسی خوشی سے بات چیت کی، کھانا کھلایا، ساتھ میں بیٹھے اور بات چیت کی، ہنسی خوشی۔ جب ان کا موڈ بنا، دیکھا کہ اب میں اچانک اگر کہوں گی تو شاید برداشت نہیں کر پائیں گے میرے شوہر اس بات کو۔ آنے کے ساتھ پوچھا بھی میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا وہ آرام کر رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا، وہ تو آرام کر رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا، بولنا تو بہت آسان ہے لیکن ایک عورت کے دل پر بچے کے جانے کے بعد کیا گزرتی ہوگی، سمجھ سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ حضرت جابر نے کھانا بھی کھایا، اطمینان سے بات بھی کی، اور بات کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد عورت نے دیکھا کہ اب یہ اچھے موڈ میں ہیں تو سوال کیا کہ جابر ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ اگر اللہ نے آپ کے پاس کسی شخص نے اگر کوئی امانت دی ہے اور وہ امانت کچھ دن رکھنے کے بعد اگر واپس مانگ رہا ہے تو ہمیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کہا خوشی سے دینا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بھی ایک امانت دی تھی، واپس لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ میں نے غسل دے کر کفن پہنا کر تیار رکھا ہے، یہ عورت کا جگر ہے۔ ہم لوگ کا صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ سینہ کو بھی کرو، ماتم کرو، رو دھو، جب تھک جاؤ تو آپ صبر کرو۔ ہمارا صبر یہی ہے نا، صبر اس کا نام نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز آپ آخر میں کر رہے ہیں وہی چیز پہلے کرو، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ ہاں دل روتا ہے، آنکھ روتی ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے فوت ہو گئے، ایک کے بعد دیگرے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں منع کیا رونے سے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ سامنے درخت نظر آئے اس کی ٹہنی توڑ کر لے آؤ۔ ٹہنی توڑ کر لائی تو اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو فرمایا یہ پانی آپ نکال رہے ہو یا خود بخود نکل رہا ہے؟ اللہ کے رسول خود ہی نکل رہا ہے۔ کہا میرے آنکھوں سے آنسو بھی خود بخود نکل رہے ہیں، میرا دل رو رہا ہے۔ تو روئے گا، دل تو روئے گا، لیکن ماتم کرنا، بے صبری کرنا، جزا فضا کرنا، گھبرا جانا،
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے شان میں ایسے الفاظ کہنا. جب کسی کا چھوٹا بچہ یا نوجوان بیٹا چلا جاتا ہے نا، اس وقت میں انسان اللہ سے بھی بدگمان ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کیوں اٹھا لیا. اس کی کیا حکمت مصلحت ہم تھوڑی جان سکتے ہیں. یہی بیٹا ماں باپ کے لیے وبال جان بن سکتا تھا آگے چل کر. ماں باپ کا نافرمان بن کر جہنم میں جاتا، ماں باپ کی بد دعائیں لیتا تو اللہ نے اٹھا لیا ہوگا. اس کی حکمت اور مصلحت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی حکمت اور مصلحت کو. عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے. اگر ان عورتوں کے ساتھ ہم دین کا معاملہ کریں، ان کو دین کی صحیح سمجھ. ہمیں تو ہمارے ذہن میں تو صرف اتنا ہے نا کہ عورتیں ہمارے گھر کی نوکرانیاں ہیں. میرے کپڑے دھوئے گی، میرے برتن دھوئے گی، میرا گھر صاف صفائی کرے گی، بچوں کی خدمت کرے گی، ساس سسرے کی خدمت کرے گی. نوکرانی ہے میرے گھر کی. نہیں، اسلام نے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی. وہ تمہارے گھر میں نوکرانی نہیں بلکہ رانی بن کر آئی ہوگی. اس کو محبت تمہیں دینی ہوگی جو یہاں آنے کے بعد ماں باپ کو بھول جائے، اپنے بھائی بہن کے پیار کو بھول جائے. ایسا نہ سوچے کہ میں کس وحشتناک ویرانے گھر میں آ گئی اور کان درندوں کے گھر میں آ گئی. میں یہ سوچنے پر ہم نے مجبور کر دیا ہے. ہماری غلطی ہے، ہم نے لڑکے کو نہیں سمجھایا کہ نکاح کے بعد جس لڑکی کو تو اپنے پاس لے کر آ رہا ہے اس کا حق تیرے اوپر کیا ہے. لڑکی کے ماں باپ کی غلطی ہے، لڑکی کو ہم نے نہیں سمجھایا کہ تو شوہر کے پاس جا رہی ہے تو شوہر کا حق تیرے اوپر کیا ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا جب نکاح کیا تو اللہ کے رسول خود وداگیری کے لیے خود گئے. یہ سنت طریقہ ہے کہ والد کو خود کو اپنے بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جانا چاہیے. اب ہمارے یہاں تو ماحول ایسا ہے ماشاء اللہ کہ جتنی عورتیں نکاح میں آتی ہیں سب دلہن بن کر آتی ہیں، اور جتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ سارے دلہے بن کر آتے ہیں. تو باپ کو تو لڑکی سے ملاقات کا وقت بھی نہیں ملتا ہے. ایسا ماحول پیدا کر کے رکھتا ہے کہ آخری ملاقات جو وداگیری کے وقت میں ملاقات ہوتی ہے، باپ دعائیں دے، ماں دعائیں دے اس کو کہ میری بیٹی میرا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے. وہ وقت بھی ملتا نہیں ہے کسی کو. پٹاخے پھوڑنے والے ادھر ادھر ہیں، پسینہ پوچھنے والے ادھر ادھر سے کھڑے ہیں. سارا ایک عجیب سا ماحول بنا کر رکھا ہے ہم لوگوں نے. یہ ماحول کی وجہ سے ان کی زندگی کا چین اور سکون ختم ہو چکا ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم دین سے ہٹ کر کیوں ماحول ایسا بنائیں. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں حضرت فاطمہ کو جواب دینا ہے، ماں عائشہ کو جواب دینا ہے. ہمارے بیٹیوں کو سمجھاؤ، ہمارے بیویوں کو سمجھاؤ، ہمارے گھر میں جا کر عورتوں کو سمجھاؤ کہ تمہیں عائشہ کو منہ دکھانا ہے، فاطمہ کو منہ دکھانا ہے، حضرت خدیجہ کو منہ دکھانا ہے. کیا منہ دکھاؤ گی؟ ہم سمجھائے ہو، ہمت ہی نہیں ہماری سمجھانے کی، بات کرنے کی، اور شرم کرتے ہیں دین کے. بھائی دین کے معاملے میں کیا شرم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شرم کرتی نا دین کے معاملے میں تو عورتوں کا آدھا دین ناقص رہ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا. بے تکلف ہو کر حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ بھائی دین کا یہ معاملہ ہے اور یہ مسئلہ ہے، تو وہ مسئلے ہم تک آ کر پہنچ گئے. اگر نہ بتاتی تو ایک مسئلہ بھی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوتا آج. تو ہم بے تکلف ہو کر دین کی بات ہمارے عورتوں کو سمجھائے، کیونکہ عورت کے پاس اولاد ہوتی ہے، اس کے نگرانی میں زیادہ وقت اس کا گزرتا ہے. بچپن میں عورت تربیت کرتی ہے، اس لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی گود سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا مدرسہ ہے. اس مدرسے کے اندر جو بچہ پڑھ کر نکل گیا، سدھر کر نکل گیا، وہ زندگی بھر کبھی نہیں بگڑ سکتا ہے. اور اس گود میں اگر بگڑ گیا وہ زندگی بھر کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. وہی گود ہے، اس گود کو ہم سب کو مل کر سدھارنا ہے. کیوں کہ عورت نبی تو نہیں بن سکتی ہے، نبیہ تو نہیں بن سکتی ہے، لیکن نبی کی ماں ضرور بن سکتی ہے. اس کو یہ درجہ تو اللہ نے دیا. حضرت آدم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ہر نبی کی ماں ہے، اس کو ماں کی گود کی ضرورت پڑی ہے. تو کوئی بھی ماں کے گود سے خالی نہیں. کوئی کتب ہے، ابدال ہے، مفسر ہے، محدث ہے، مفکر ہے، دین کا داعی ہے، کتنے سے کتنا بڑا بن گیا، ہر ایک کو ماں کی گود کی ضرورت پڑی ہے. تو ماں کی گود کو سنبھالیں گے تو آنے والی نسل قیامت تک سنبھلے گی. اگر ماں کی گود بگڑ گئی تو قیامت تک کی نسل آپ کی بگڑ جائے گی. میں اس سے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ماں سجدہ کرتی ہے، بچے کو نہیں بولتی کہ تو بھی سجدہ کر بیٹا، لیکن وہ ماں کی نقل اتارتا ہے. اللہ کو ادا بھی پسند آتی ہے. اللہ ماں باپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ماں باپ کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. بچے نے مسجد میں آ کر قرآن پڑھ لیا، صرف اس نے ناظرہ قرآن ختم کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں.
لیکن ہم کو اہتمام ہی نہیں ہے اس کا. مدرسہ ہے نا، فری میں پڑھاتے ہیں، اور ملا لوگ تو یوں ہی مل جاتے ہیں مفت میں آپ کو 4 رستے پر، خریدنے جانے کی ضرورت کا ہے آپ کو. ہماری نظر میں یہ حیثیت ہے ان لوگوں کی. معاف کیجیے، ہماری زندگیوں سے قدر، ادب، اہتمام، احترام سب کچھ نکل چکا ہے. اسلام کی باتیں اس لیے ہمارے دماغ میں گھستی نہیں ہے اور ہم عمل کرتے نہیں ہیں. ہر چیز کا ادب کرے، ہر چیز کا احترام کرے. یہی چیز ہے جو آپ کو قبر سے لے کر میدان حشر تک کام آئے گی. باقی دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور ڈگری آپ تو کوئی کام آنے والی نہیں. اس کو تعلیم کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، ہنر ہے. دنیا کا جو ہنر آپ دے رہے ہیں نا، اس کو تعلیم کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. تعلیم قرآن ہے، تعلیم آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اسلام کی تعلیم ہے. انگریزی کو تعلیم نہیں کہا جا سکتا ہے، دوسری زبانوں کو تعلیم نہیں کہا جائے. ہنر ہے، اور ہنر جینے کے لیے کرتا ہے آدمی. سیکھے ہنر جو سیکھنا ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام سے ہٹ کر نہیں سیکھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.